السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یونٹ 4 جو کہ ایک پوہم ہے جس کا نام ہے ڈیفوڈلز، ولیم ورڈزورتھ نے یہ پوہم لکھی ہے۔ آج ہم نے اس کے سمری ٹائم بچانے کے لیے میں نے آپ کے لیے بورڈ پہ لکھ دی ہے۔ سمری کی طرف جانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون سے ٹیکنیکس ہیں جو کسی ریڈر کو کسی بھی پوہم پڑھنے کے بعد اس کی سمری لکھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ سمری لکھنا فار دا فرسٹ ٹائم از ناٹ این ایزی ٹاسک۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پریکٹس کے ساتھ ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، جو ہی اگر ہم ان ٹچ رہیں گے اور ان ٹیکنیکس کو اپنائیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ کس طرح سے کسی بھی پوہم کو ہم سمرائز کریں گے، اس کو ریفریز کریں گے، اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، تو وہ ہمارے لیے اتنا ہی آسان رہے گا۔ سب سے پہلے سمری کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ اسینشلز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ کسی بھی سمری کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسی چیدہ باتیں، ایسی امپورٹنٹ باتیں جو کہ سمری لکھنے سے پہلے ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے، وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے لیے بورڈ پہ درج کر دی ہے۔ نمبر 1، ریڈنگ دا پوئم ایٹ لیسٹ 3 times۔ ایک ہی مرتبہ کسی پوہم کو پڑھ کے جب ہم سمری لکھیں گے شاید اس کی وہ کوالٹی نہ رہے۔ 3 times کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی میں 3 times، فکس 3 times۔ 3 times سے مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ ہم نے اسے ریپیٹڈلی پڑھنا ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، یہاں تک کہ ہمیں مکمل طور پر جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کی روح ہے، جو اس پوہم کے اندر کسی بھی چیز کو بیان کی گئی ہے، ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کے سمری ہم لکھ نہیں پائیں گے۔ مطلب یہ کہ ریپیٹڈلی ہم نے 2-3 مرتبہ، 4 مرتبہ اگر ہو سکے اس پوئم کو پڑھنی ہے تاکہ اس کا جو اصل سینس ہے، اسپرٹ ہے، وہ ہم پہ کلیئر ہو جائے۔ نمبر 2، بیک گراؤنڈ آف دا پوئم۔ فار ایگزامپل، واٹ، ہو، وین، ویئر۔ سمرائز کرنے سے پہلے کچھ WH کویشچنز ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ ہم جو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں، سمرائز کرنے جا رہے ہیں، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ ایک پوہم ہے، اور اس کے علاوہ کس نے وہ نظم لکھی ہے؟ وہ ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے۔ وین، کب وہ نظم لکھی گئی ہے؟ ڈیفوڈلز کے حوالے سے اگر میں کہوں، یہ 1807 میں لکھی گئی ہے۔ اینڈ ویئر، ویئر کے معنوں میں ویئر کے جواب میں ہم 2 باتوں کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ آیا کہ وہ اس پوئٹ کا تعلق کہاں سے تھا، نمبر 1، یا پھر یہ کہ کون سا منظر ہے، کون سی سینری ہے کہ جس کے تحت اس نظم کو لکھی گئی ہے۔ جیسا کہ ڈیفوڈلز کے سین کو ہم دیکھیں، بعض اوقات نظموں میں کوئی جنگ کا سین ہے، بعض اوقات نظموں میں پریشانی کی حالت میں پڑے ہوئے ہونے کا سین ہے، بعض اوقات نظموں میں خوبصورت نیچر کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس پوہم میں، اس نظم میں نیچر کو ولیم ورڈزورتھ نے بیان کیا ہے، اور ایک منظر ہوتا ہے کہ جب وہ ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے تو اس کو اچانک سے ڈیفوڈلز کا ایک جھنڈ نظر آتا ہے جو کہ اس کے لیے جاذب نظر بن جاتا ہے، اور وہ اس طرف دیکھتا ہے، بریز کے ساتھ، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ وہ ڈیفوڈلز ہل رہے ہوتے ہیں اور خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر ایک نیچر کے منظر کو، فطرت کے ایک منظر کو ہمارے سامنے اس میں پیش کیا جا رہا ہے، تو یس، ویئر کا جواب ہوگا۔ تیسری اہم بات جو کہ سمری لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، انڈرسٹینڈ دا میجر تھیمز آف دا پوہم۔ ایک تو اس کا سینٹرل تھیم ہے کہ یہ نیچر کے حوالے سے ہے، سینٹرل تھیم ڈیفوڈلز ہیں، لیکن ان کے اندر جو مزید تھیمز ہے اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد جو ہمارے ذہن میں آیا ہم نے سمری لکھ ڈالی، اس کے اندر تھیمز ہم نے دیکھنے ہیں۔ جیسے جتنے بھی اسٹینزا ہوں گے اتنی اس کے تھیمز ہوں گے۔ مثلاً پہلے میں شاعر نے خود کو کلاؤڈ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان ڈیفوڈلز کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ جب میں
اپنے حوالے سے کہ میں گھوم رہا تھا تو اچانک مجھے ایک جھنڈ نظر آیا ڈیفوڈلز کا. یہ انہوں نے ایک سین منظر پیش کیا ہے اس کی ابتدا میں. جبکہ دوسرے اسٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کس کے ساتھ، ڈیفوڈلز کو اسٹارز کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا ہوا ہے کہ جتنے زیادہ اسٹار آسمان پہ ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ لیس ہوتے ہیں، اسی طرح ڈیفوڈلز بھی کاؤنٹ لیس ہیں. جس طرح کے ستارے ٹمٹماتے ہیں، جس طرح کے ستارے چمکتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح سے ڈیفوڈلز بھی کرتے ہیں. پھر تیسرے اسٹینزا میں جب ہم دیکھتے ہیں شاعر کمپیئر کر رہا ہے، مطلب تیسرا تھیم کیا ہے کہ ویوز کے ساتھ وہ اس کو ڈیفوڈلز کو کمپیئر کر رہا ہے کہ کس طرح سے ویوز پانی کے ساتھ بہہ بہہ کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ بھی چمک رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈیفوڈلز نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، ڈیفوڈلز ان سے بازی لے گئے تھے. پھر تھرڈ میں وہ کیا کہتا ہے کہ جب میں، ایک الگ تھیم ہے، ایک الگ منظر ہے کہ جب میں اپنے بسترے پہ لیٹتا ہوں، نو میٹر، اس بات سے قطع نظر کہ میرے ذہن میں اس وقت کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جو ہی میں لیٹتا ہوں تو میرے تیسری آنکھ میں، انورڈ آئی میں، میری باطنی آنکھ میں وہ منظر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ڈیفوڈلز ہل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی جھول رہا ہے اور میرا دل بھی ڈانس کر رہا ہے، میرا دل بھی خوشی کا اظہار کر رہا ہے. تو اس میں میجر تھیم ڈیفوڈلز ہیں اور نیچر کا منظر ہے، لیکن سب تھیمز میں ہم نے دیکھا کہ خود کو کلاؤڈ کے ساتھ، ڈیفوڈلز کو اسٹارز کے ساتھ، ڈیفوڈلز کو ویو کے ساتھ، پھر اپنے دل کو ڈیفوڈلز کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا ہے. اس طرح سے اس کے تھیمز کو اندر سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. چوتھی امپورٹنٹ بات ہے آئیڈینٹیفائی دی امیجری لائک یوز آف سملیز اینڈ میٹافرز. آپ نے سب سے پہلے امیجری کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، جانا تھا کہ امیجری کیا ہے. امیجری دراصل وہ منظر ہے کہ جو شاعر کے ذہن میں ہے اور وہ اس کو الفاظ کے صورت میں ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ سملیز، تشبیہات کا استعمال کرتا ہے اور اس کے لیے وہ میٹافر کا استعمال کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا تشبیہات میں سٹارز بھی ہیں، تشبیہات میں کلاؤڈ بھی ہے، تشبیہات میں ویوز بھی ہیں، پھر تشبیہات میں دل اور ڈیفوڈل کا جوڑ بھی ہے. تو لہٰذا سملیز اور میٹافرز کو بھی سمری لکھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے اور وہی ہمیں تھیمز کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. پانچویں اہم بات اس کے اندر ہے اوور آل تھیم آف دا پوئم whether it is comic, tragic, serious or pleasing etc. شاعری کو جب ہم پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. کہیں پہ شاعر بہت سنجیدہ ہے، کہیں پہ شاعر بہت غمزدہ ہے، کہیں پہ شاعر بہت ہی خوشی کا زیادہ اظہار کر رہا ہے، اور کہیں پہ شاعر ہمارے جذبات کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے. کسی لیڈر کی مثال دے کے، یا بعض اوقات جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یعنی آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہو، انسان کے اندر ہی جان پیدا کرنے کی شاعر کوشش کرتا ہے. تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی اس کا سینٹرل تھیم ہی کا پارٹ ہے کہ آیا وہ مزاحیہ نظم ہے، کیا وہ ٹریجک نظم ہے جس میں غم، دکھ، درد کا اظہار ہے، آیا وہ ایک سنجیدہ نظم ہے، یا پھر خوش کر دینے والی ایک نظم ہے کہ جس کو پڑھ کے، سن کے، امیجری، وہ منظر میں جا کے انسان کو خوشی ہوتی ہے. اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اب اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو سمری لکھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. چھٹی اہم بات اس کے اندر ہے کہ جب کبھی بھی ہم سمری لکھیں گے، نو انکلوژن آف پرسنل اور ایکسٹرنل پوائنٹس. یہ بہت ہی اہم بات یہاں پہ ہے، اہم پوائنٹ ہے سمری لکھنے کے لیے کہ ایکسٹرنل یا پرسنل آئیڈیا کو ہم کسی بھی نظم کے اندر سمری لکھتے ہوئے نہیں ڈال سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاعر نے تو یہ کہا ہے لیکن ایسا نہیں، ایسا ہے، یا میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے تھا، یا
اس طرح سے ہے یا کوئی بھی اپنی طرف سے ایڈیشن ہم خیالات کے اندر نہیں کر سکتے، کیونکہ سمری لکھتے وقت ہم ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم ایک نمائندہ ہے کسی اور کے میسج کو اسی اسپرٹ اور روح کے ساتھ ہمیں کسی اور کو دے دینا ہے۔ ہم اپنے الفاظ کو یا اپنے الفاظ کے ہم اپنے آئیڈیاز کو، پرسنل آئیڈیاز کو اس سمری کے اندر نہیں ڈال سکتے جو کہ شاعر نے کہا ہے، ہم پابند ہے کہ ہم اسی کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم کرٹیسزم نہیں کر سکتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دل بھی ناچے بادل کے ساتھ، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دل بھی ناچے ڈیفوڈلز کے ساتھ، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ستارے تو ٹمٹماتے ہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ڈیفوڈلز کا ٹمٹمانا یا ان کا جو ہے وہ جھلک پیش کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا وہ فلیش کرتے ہیں مائنڈ میں، وہ کیسے؟ آپ نے کرٹیسائز اس کو نہیں کرنا ہے۔ شاعر نے جو اسپرٹ بیان کی ہے اس کو آپ ایک ریپرزنٹیٹیو کے طور پر اپنے طور پر ایکسپلین کریں گے۔ نمبر آف پیراگرافس ایز پر دی نمبر آف اسٹینزاز، یہ لاسٹ اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ سمری لکھتے ہیں تو ایک سوال آپ خود سے پوچھیں کہ اس کی لینتھ کیا ہونی چاہیے، مجھے کتنا لکھنا چاہیے، کتنے پیراگرافس اس کے اندر ہونے چاہیے۔ جیسا کہ اس پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ آپ سمری میں اتنے ہی پیراگرافس ڈالیں گے جتنے کے اسٹینزاز یہاں پہ ہے۔ اگر ہم نثر کو دیکھیں، نثر میں جب آپ کوئی مضمون نگاری کرتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں، جب آپ پیراگراف کو چینج کرتے ہیں تو پیراگراف چینج کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پیراگراف چینج کرنے کی ضرورت ہمیں اس وجہ سے پڑتی ہے کہ ہم نے کسی نئے خیال کو، نئے آئیڈیا کو انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے۔ تو نثر کے مقابلے میں جب ہم شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس پیراگراف کی طرح یہاں پہ شاعری کی جو بند ہے وہ اسٹینزا ہے۔ ہر اسٹینزا ایک مخصوص تھیم کو، ایک مخصوص آئیڈیا کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ کلاؤڈز ہے، شاعر کلاؤڈ کا گھومنا ہے اور شاعر کا گھومنا ہے، اور ہوا کا چلنا ہے، ڈیفوڈلز کا ہلنا ہے، یہ ایک تھیم ہو گیا۔ اگلے میں اسٹارز کو پھر انہوں نے جو ہے کمپیئر کیا اس کے ساتھ، پھر تیسرے میں ویوز کو کیا ہے، پھر چوتھے میں اپنے دل کو ڈیفوڈلز کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا ہے۔ 4 اس کے سب تھیمز ہیں، 4 اسٹینزا ہے، تو ہم سمری کو لکھتے ہوئے 4 ہی پیراگراف میں اس کو بیان کریں گے۔ لیکن پھر سے دہراؤں کہ ایک بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے کہ آئیڈیا، اوریجنل آئیڈیا شاعر کا ہے، خیالات شاعر کے ہیں، لیکن الفاظ آپ کے اپنے ہوں گے، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے، آپ نے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس نظم کی سمری کو اس بورڈ پر تحریر کر دی ہے۔ جیسا ہم نے کہا کہ نمبر آف اسٹینزاز اینڈ the number of paragraphs in the summary should be equal۔ تو یہاں پہ 4 اسٹارز میں نے یہاں پہ لگائے ہیں تاکہ آپ کے آسانی کے لیے کہ ہم نے 4 پیراگراف یہاں پہ بیان کر دیا ہے۔ تو سمپل الفاظ ہم بیان کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ اسی ٹون کو ہم استعمال کریں، ضروری نہیں ہے کہ وہی تشبیہات کو ایز اٹ از ہم استعمال کریں۔ ہم اس تمام تشبیہات، میٹافر، سملیز، پرسونیفیکیشن کو ملا کے اپنے الفاظ میں آسانی سے ہم بیان کریں گے۔ جیسا کہ پہلا اسٹینزا یہاں پہ ہے، I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in breeze۔ بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے اس کا دینا، تو سمری میں ہم اس کو آسان کر کے وہی میں نے کہا کہ what, who, when, where کا جواب ہم دیں گے۔ The poem Daffodils was written by William Wordsworth in 1807۔ In this poem, he expresses his sudden sight at a huge number of beautiful daffodils while he was walking around aimlessly۔ یعنی وہ بلا مقصد ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو اچانک ڈیفوڈلز کے جھنڈ پہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ The daffodils were of golden color. They were near a lake under the trees. The daffodils were moving
with the blow of cold light wind, the poet felt too much attracted towards them as if they were inviting him towards them. तो हमने देखा कि शायर मूव कर रहा है, अचानक से उसकी नज़र जो है डैफोडिल्स पे पड़ जाती है और इस तरह से वो मंजर उसको अपनी तरफ खींचता चला जाता है, गोया के डैफोडिल्स उसे इनवाइट कर रहे हों। अब नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे, जैसा कि वक्त बचाने के लिए, कि स्टार्स के साथ उन्होंने, शायर ने डैफोडिल्स को कंपेयर किया है। किताब आपके सामने होनी चाहिए, आप वहाँ से स्टेंजा पढ़ेंगे और यहाँ से इजी अल्फाज में आप उसके समरी को देखेंगे। While comparing the daffodils with the stars, the poet is of the view that they are both countless. यानी सितारे भी काउंटलेस हैं और डैफोडिल्स भी काउंटलेस हैं। They both shine brightly and seem very much attractive. तो जिस तरह से सितारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, जिस तरह से सितारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, उसी तरह से इन डैफोडिल्स की अपनी एक अलग झलक है, चमक है, उनकी एक अपनी एक अलग खुशी का इजहार है। तो यहाँ पे शायर ने डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ कंपेयर किए हैं। अब हम जाएंगे तीसरे स्टेंजा की जानिब कि जिसमें शायर ने डैफोडिल्स को वेव्स के साथ, पानी के लहरों के साथ कंपेयर किया है। In the third stanza, the poet compares the daffodils with the waves. He says that the waves were moving happily, but the daffodils exceeded the waves in their pleasure. कि वेव्स जो है बहुत खुशी से मूव कर रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, लेकिन खुशी के इजहार में डैफोडिल्स सबकत ले गए थे, वो बाजी ले गए थे उन वेव्स पर। He is of the view that a poet becomes much happy in such a cheerful scene. उनका ये कहना है कि अगर इस तरह का मंजर हमारे सामने है, जो खुशी भरी मंजर हो, तो शायर और क्या कर सकता है बजाय इसके कि वो खुश रहे। मतलब इसका ये हुआ कि शायर को इस तरह के मंजर से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। This sight has gifted him an unexplainable wealth of rejoice. ये जो मंजर है उन डैफोडिल्स का, उसने शायर को एक वेल्थ यानी दौलत, कौन सी दौलत? खुशी की दौलत, कौन सी दौलत? मुसर्रत की दौलत उसे बख्शी है। इसी तरह अगर आप किताब को देखेंगे, आपका लास्ट स्टेंजा वहां से आप पढ़ें, फिर यहां से आप उसको समरी के अंदर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, तो इसमें जब आप एक्सप्लेनेशन को देखेंगे उसकी समरी इस तरह से होगी। In the last stanza, the poet expresses his condition of loneliness. वो अपनी तन्हाई का इजहार कर रहा है, and says that when he lies on his bed, और वो ये कहता है कि जब वो अपने बिस्तरे पे लेट जाता है, with an empty or a mind full of thoughts, यानी इस बात से कतई नजर कि उसके उस वक्त उसके जहन में कुछ है या नहीं है, या उसका जहन सोचों से भरा हुआ है। The scene of beautiful daffodils sparks in his inward eye. तो फिर उसकी बातनी आंख में वो डैफोडिल्स जाहिर हो जाते हैं और वो झलक मारते हैं उसके अंदरूनी आंख पे, उसके जहन में। His heart also starts dancing with daffodils. तो इस तरह से उसका दिल भी डैफोडिल्स के साथ नाचना शुरू कर देता है। This is what pleases him too much. और यही वो चीज़ है, वो बात है, वो मंजर है जिससे शायर को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो स्टेंजा पोहम में शायरी की ज़बान है, समरी में नसर की ज़बान हम लिखेंगे। चीदा बातों को मैं दोबारा से रिपीट करता चलूँ, जब कभी भी आप समराइज
کرنے جاتے ہیں کسی بھی پوئم کو، اس کو 3-4 مرتبہ پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننا کہ کس نے لکھا ہے، کب لکھا ہے، یا کون سی نظم کہاں پہ لکھی گئی ہے، یہ تمام باتوں کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مین تھیم، پھر اس کے اندر اس کے سب تھیمز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ شاعر نے کس طرح سے سملیز اور میٹافرز کا استعمال کیا، اس کو اپنے الفاظ میں ہم کیسے بیان کریں گے، اور ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ ہم ایکسٹرنل یعنی ذاتی خیالات کو اس کے اندر شامل کریں یا پھر اس کو کرٹیسائز کریں۔ لینتھ سمری کی یہ ہونی چاہیے کہ جتنے اسٹینزا ہے پوئم کے اندر اتنے ہی اس کے پیراگراف ہونے چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ یونٹ کے لیکچر میں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔